السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے آپ سبھی کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ کا اپنا ہی یوٹیوب چینل ملٹی مائنڈ اکیڈمی میں۔ سہاک اردو انوادک کا یہ 43واں کلاس اور BPSC TRE 4 DLED CTET BTET اسی طریقے سے کسی بھی کمپٹیشن اردو ایگزام کے لیے یہ آج کا جو ویڈیو ہے نہایت ہی عمدہ ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ اس میں 35 سوالات پر مشتمل معروضی سوالات جو آبجیکٹیو کوشچنس میں آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ابھی بھی میرے یوٹیوب چینل کو نئے ہیں تو پلیز ایک بار سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ آج جیسا کہ دیکھ پا رہے ہیں معروضی سوالات یعنی آبجیکٹیو کوشچنس کیا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے کہ غزل کے سب سے اچھے شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزل کے سب سے اچھے شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ شاہ بیت، بیت الغزل، حاصل غزل، ان میں سے سبھی۔ فٹافٹ کمنٹ کیجئے۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا ان میں سے سبھی، کیونکہ غزل کے سب سے اچھے شعر کو شاہ بیت بھی کہہ سکتے ہیں، حاصل غزل بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر بیت الغزل بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ فٹافٹ ہم لوگ جو ہے بہت کم سمے میں یہ 35 سوالات کو پورا کرنا ہے، اور آپ بھی کچھ نہ کچھ کمنٹ ضرور کرتے رہیے۔ غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو کیا کہتے ہیں؟ غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں، حسن مطلع کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں، مصرع کہتے ہیں۔ فٹافٹ کمنٹ کیجئے۔ اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ اس سوال نمبر 2 کا درست جواب ہو جائے گا غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو زمین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو زمین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ زمین کہا جاتا ہے۔ اس کا درست جواب آپشن جیم ہو جائے گا۔ اب آگے چلیں۔ تیسرا سوال دیکھیں۔ تیسرا سوال کہا جا رہا ہے کہ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ہم صورت الفاظ کو، ہم معنی الفاظ کو، یا پھر ہم آہنگ الفاظ کو، یا ایک جیسے الفاظ کو، کس کو قافیہ کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا ہم آہنگ الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ہم آہنگ الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیں۔ فٹافٹ ہم لوگ جو ہے کوشش کریں گے بہت جلدی جو ہے اس 35 سوالات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ہے 4 نمبر؟ مصرع کسے کہتے ہیں؟ مصرع کسے کہتے ہیں؟ شعر کی پہلی لائن کو، شعر کی دوسری لائن کو، شعر کی دونوں لائن کو، یا شعر کے ایک لائن کو؟ فٹافٹ کمنٹ کیجئے کہ مصرع کسے کہتے ہیں۔ اس کا درست جواب کیا ہوگا بتائیے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال، یعنی شعر کی ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں۔ شعر کی ایک لائن کو کیا کہتے ہیں؟ مصرع کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ اب 5واں نمبر سوال دیکھیں۔ 5واں نمبر سوال میں کہا جا رہا ہے، 5واں نمبر سوال کیا ہے کہ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوں تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مطلع کہیں گے، حسن مطلع کہیں گے، یا پھر مقطع کہیں گے، یا قطع کہیں گے؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوں اس کو کیا کہیں گے؟ مطلع کہیں گے۔ درست جواب کیا ہو جائے گا؟ مطلع۔ 6واں نمبر دیکھیں۔ 6واں نمبر میں ہے کہ غزل کا دوسرا شعر جس کے دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوں تو کیا کہلاتا ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ فٹافٹ کمنٹ کیجئے۔ مطلع، حسن مطلع، تضمین، یا بیت الغزل؟ تو غزل کا دوسرا شعر جس کے دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوں تو اس کا درست جواب ہو جائے گا حسن مطلع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ پہلا شعر تو مطلع کہلاتا ہے اور دوسرا شعر حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ 7واں نمبر سوال دیکھیں۔ 7واں نمبر سوال میں کیا ہے؟ 7واں نمبر میں ہے کہ 6 مصرے پر مشتمل ایک بند کو کیا کہتے ہیں؟ 6 مصرے پر مشتمل ایک بند کو کیا کہتے ہیں؟ مخمس، مسدس، مسمن، یا مثلث؟ فٹافٹ کمنٹ کیجئے۔ تو 6 مصرے پر مشتمل ایک بند کو مسدس کہتے ہیں۔ وہیں اگر آپ سے سوال ہوتا 5 مصرے پر مشتمل ایک بند کو کیا کہتے ہیں تو اس کو مخمس میں ٹک لگاتے ہیں۔ اگر وہیں آپ سے سوال ہوتا کہ 8 مصرے پر مشتمل ایک بند کو کیا کہیں گے تو مسمن کہیں گے۔ 3 مصرے پر مثلث، لیکن سوال ہوا 6 مصرع تو آپ کو مسدس میں ٹک لگانا ہے، یہی اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ اب آگے چلیں۔ 8واں نمبر سوال ہے۔ 8واں نمبر سوال کیا ہے کہ وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع یا حسن مطلع؟ تو یہ تو ہوگا نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا مقطع کہلاتا ہے۔ وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تخلص لاتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مقطع کہلاتا ہے۔ 9واں نمبر دیکھیں۔ اس میں بھی 8ویں نمبر پڑ گیا ہے۔ 5 مصرے پر مشتمل بند کو کیا کہتے ہیں؟ وہی اس سے پہلے ہی میں نے ہی بتا دیا کہ مخمس کہتے ہیں۔ 5 مصرے والے شعر کو کیا کہیں گے؟ مخمس۔ 6 مصرے والے اشعار کو بند کو مسدس، اور 8 مصرے والے بند کو مسمن، اور 3 مصرے والے بند کو مثلث کہیں گے۔ کلیئر ہے؟ اب آگے دیکھیں۔ 9واں نمبر میں ہے درج ذیل میں مؤنث لفظ کو
مؤنث لفظ کون سا ہے؟ درج ذیل میں مؤنث لفظ کی پہچان کرنی ہے۔ آسمان یہ مذکر ہے، اندھیرا مذکر ہے، یہ پٹ بھی مذکر ہے، یہ کھڑکی مؤنث ہے۔ اس کا درست جواب کیا ہو جائے گا؟ کھڑکی، یعنی کھڑکی جو ہے جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ سوال نمبر 10 دیکھیں، سوال نمبر 10 میں کہا جا رہا ہے کہ تغیر کس لفظ کا مترادف ہے؟ تغیر کس لفظ کا مترادف ہے؟ یعنی ایک جیسا معنی دینے والا لفظ ہے تو تبدل۔ اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن با تبدل، یعنی تغیر کا مترادف لفظ کیا ہے؟ تبدل ہے۔ اب 11واں نمبر دیکھیں، 11واں نمبر میں کہہ رہا ہے کہ لفظ تقسیم ذیل میں کس سے قریب ہے؟ یعنی قسم، مقدر، تقدیر، طالع، ان میں سے لفظ تقسیم کس سے قریب ہے؟ تو لفظ تقسیم جو ہے قسم سے قریب ہے، آپشن علی درست جواب ہو جائے گا۔ قسم اور تقسیم اس سے قریب لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ 12واں نمبر کا سوال دیکھیں، 12واں نمبر میں کہا جا رہا ہے کہ لفظ مقام کا مترادف لفظ کیا ہوگا؟ مقام، عمارت الف سے عمارت، موقع یا حویلی، فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ تو لفظ مقام کا مترادف لفظ جو ہے عمارت ہے، لفظ مقام کا مترادف کیا ہو جائے گا؟ پریاواچی شبد کیا ہو جائے گا؟ عمارت۔ 13واں نمبر دیکھیں، 13واں نمبر میں لفظ بصیرت، بصیرت کی ضد کیا ہوگی؟ لفظ بصیرت اس کی ضد کیا ہوگی؟ اس کا الٹا بصارت، کجفہمی، دراندیشی، کوتاہ نظری، فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ تو یہ کوتاہ نظری اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ لفظ بصیرت کی ضد کیا ہے؟ کوتاہ نظری، ٹھیک ہے۔ 14واں نمبر دیکھیں، 14واں نمبر سوال کہہ رہا ہے لفظ سبقت کس کا ہم معنی ہے؟ لفظ سبقت کس کا ہم معنی لفظ ہے؟ مقابلہ، برابری، آگے بڑھ جانا، مبارزت، قبول کرنا۔ سبقت یعنی ہم معنی کا مطلب ایک جیسا معنی دیتا تو آگے بڑھ جانا اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ سبقت کا معنی ہی ہوتا ہے آگے بڑھ جانا، ٹھیک ہے، آگے بڑھ جانا۔ 15واں نمبر دیکھیں، 15واں نمبر کا سوال کہہ رہا ہے کہ مہمان نوازی، کیا کہہ رہا ہے؟ مہمان نوازی کا معنی کیا ہے؟ مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے والا، یہی درست جواب ہے۔ مہمان نواز کا معنی کیا ہوگا؟ مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے والے کو مہمان نواز کہا جاتا ہے۔ مہمان نواز کا معنی ہو جائے گا مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے والا، ٹھیک ہے۔ 16واں نمبر میں دیکھیں، 16واں نمبر میں ہے مطب، صحیح اعراب لگائیے۔ اس میں کیا ہوگا؟ میم کے اوپر پیش ہوگا؟ نہیں، میم کے اوپر پیش ہوگا مطب، نیچے تو کے نیچے زیر نہیں، بلکہ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم، یعنی میم پر زبر اور تو کے اوپر بھی زبر ہوگا۔ مطب یعنی ہاسپٹل کہہ سکتے ہیں، علاج کی جگہ، کلیئر ہے۔ 16واں نمبر مطب اس کا درست جواب ہے۔ 17واں نمبر دیکھیں، 17واں نمبر میں کہہ رہا ہے، 17واں نمبر میں کیا ہے؟ چاند کا مترادف نہیں ہے۔ اس میں سے چاند کا مترادف لفظ کون نہیں ہے؟ ماہ کا معنی بھی چاند ہوتا ہے، ماہ کا معنی بھی چاند ہوتا ہے، قمر کا معنی بھی چاند ہوتا ہے، مہتاب کا معنی بھی چاند ہوتا ہے۔ تو اس کا مترادف جو نہیں ہے اس کو ہم کو ڈھونڈنا ہے۔ تو چاند کا مترادف لفظ کیا نہیں ہے؟ آفتاب نہیں، کیونکہ آفتاب کا معنی سورج اور چاند کا معنی چاند، تو گویا کہ چاند کا مترادف آفتاب ہی نہیں ہے۔ 18واں نمبر سوال دیکھیں، 18واں نمبر میں کہہ رہا ہے عروج کا متضاد کیا ہے؟ یعنی عروج کا الٹا کیا ہے؟ زیاں، زوال، زبر یا ارزاں، فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ عروج کا معنی ترقی ہوتا ہے تو عروج کا الٹا ہو جائے گا زوال، عروج کا الٹا کیا ہوگا؟ زوال ہوگا۔ اب 19واں نمبر دیکھیں، 19واں نمبر میں ہے تجربات، تجربات کا واحد کیا ہے؟ تجربات کا واحد فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ مجرب، جرب یا جربہ، اس کا درست جواب ہوگا تجربہ۔ تجربات کا واحد کیا ہے؟ تجربہ، ٹھیک ہے۔ 20واں نمبر دیکھیں، 20واں نمبر کا سوال ہے کہ لفظ مختصر کا متضاد کیا ہوگا؟ یعنی اس کا الٹا کیا ہوگا؟ مختصر، تو مختصر کا الٹا مفصل ہوتا ہے، اس کا درست جواب یہ ہو جائے گا مفصل۔ مختصر کا الٹا کیا ہوگا؟ مفصل ہوگا، اختصار اجمالی تصویری نہیں ہوگا، کلیئر ہے۔ اب 21واں نمبر دیکھیں، 21واں نمبر میں عشرت، جس کا معنی خوشی ہوتا ہے، عشرت اس لفظ کا متضاد یعنی اس کا الٹا کیا ہے؟ عشرت کا معنی خوشی، تو اب اس کا الٹا کیا ہے؟ غم، عشرت کا الٹا غم ہو جائے گا، کیونکہ نصرت کا معنی بھی خوشی ہوتا ہے، نصرت کا معنی مدد، شرافت کا معنی نیک، ٹھیک ہے، نیکی، تو اب عشرت کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ غم، کلیئر ہے۔ اب آگے چلیں، 22واں نمبر میں ہے عفت، عفت کا معنی بتانا ہے۔ عفت کا معنی کیا ہے؟ عفت کا معنی ہو جائے گا عزت، اس کا درست جواب عفت کا معنی عزت۔ دیکھیے الفاظ اور معنی بھی آپ کو کوٹ کر یاد رہنا چاہیے، تبھی جا کے آپ فٹافٹ جو ہے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور درست جواب پر ٹک بھی لگا سکتے ہیں۔ 23واں نمبر میں کہہ رہا ہے کہ غذا کی جمع کیا ہوگی؟ غذا، لفظ غذا کی جمع کیا؟ غذاؤں، غذائی یا غذائیت یا اغذیہ، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا اغذیہ۔ غذا کی جمع کیا ہے بھائی؟ اغذیہ۔ 24واں نمبر میں ہے انقلاب کے معنی کیا ہے؟ انقلاب کے معنی تبدیلی، درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن جیم، انقلاب کا معنی کیا ہو جائے گا؟ تبدیلی ہو جائے گا، رہبری، عاجزی، سلوکی نہیں بلکہ تبدیلی۔ 25واں نمبر میں ہے اردو میں کون سا رسم الخط یعنی کون سا لپی استعمال ہوتا ہے؟ رسم الخط، تو خط نستعلیق استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ خط نستعلیق استعمال ہوتا ہے، خط دیوانی، خط شکستہ، خط نسخ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اردو میں جو رسم الخط استعمال ہوتا ہے وہ خط نستعلیق استعمال ہوتا ہے، کلیئر ہے۔
26वां नंबर देखें, 26वां नंबर सवाल कहता है किस लफ्ज़ का इमला सही है, यानी कौन, या जैसे हुरूफ, 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 हुरूफ। अब इनमें से एक दुरुस्त जवाब आपको चुनना है, तो हुरूफ इमला दुरुस्त यही सही है। अलिफ, ऑप्शन अलिफ दुरुस्त जवाब, हुरूफ बरिहा से लिखा रहता है, ठीक है। 27वां नंबर का सवाल है कौन सा लफ्ज़ इमला के हिसाब से सही है। ये भी इमला आपको चेक करना है। नुकूस गलत है, गुजारिश गलत है, आबिद गलत है, तो अजाइब ये दुरुस्त है, क्योंकि अजाइब ऐसे ही लिखा जाता है, उसका इमला दुरुस्त है। नुकूस बड़ी क़ाफ से लिखा जाता है, गुजारिश जो है जा से लिखा जाएगा, आबिद ऐन से लिखा जाएगा, तो पता ये चला कि ये तमाम गलत है, सिर्फ अजाइब ही इमला दुरुस्त है। 28वां नंबर में है कौन सा लफ्ज़ गलत है, लफ्ज़ को ढूंढना है, गलत लफ्ज़ चुनना है। आखिर सही है, फ़ायदा भी सही है, नफास भी सही है, तो फिर ये नुकसान बड़ी क़ाफ से होता है, स्वाद से होता है, यही इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा कि कौन सा लफ्ज़ गलत है। गलत लफ्ज़ को ढूंढना तो ये नुकसान जो है गलत है, क्योंकि नुकसान बड़ी क़ाफ और स्वाद होता है, ठीक है। 29वां नंबर देखें, 29वां नंबर में है लुग़वी माने के अलावा दूसरे माना निकालना को क्या कहलाता है। लुग़वी माना के अलावा दूसरा जो माना निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, लुग़वी के अलावा उसको इस्तिलाही कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्तिलाही। लुग़वी माने के अलावा जो दूसरा माना निकाला जाता है उसको क्या कहलाता है, वो इस्तिलाही माना कहलाता है। क्लियर है। अब 30वां नंबर देखें, 30वां नंबर में सवाल कह रहा है तफ़रक़ा के मानी, तफ़रक़ा क्या है, तफ़रक़ा के मानी फ़र्क, फ़ासला, जुदाई के हैं, ये कौन सा माना कहलाते हैं, मुतरादिफ़, इस्तिलाही, सादा या मजाजी। देखिए तफ़रक़ एक लफ्ज़ का कई मानी हो गया, इसलिए हम एकदम बिला सोचे समझे कहेंगे कि वो मुतरादिफ़ लफ्ज़ है, क्योंकि मुतरादिफ़ का मानी हम माना लफ्ज़, यानी अनेक माना, जो एक शब्द का अनेक शब्द, ठीक है, जिसको पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अब 31वां नंबर का सवाल देखें। 31वां नंबर में क्या है कि दारुल हुकूमत के लुग़वी मानी क्या है। लुग़वी मानी, दारुल हुकूमत, उसका लुग़वी मानी बताना है। लुग़वी मानी क्या है, हुकूमत का घर, घर सरकारी या दफ्तर। फटाफट कमेंट कीजिए, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा हुकूमत का घर। दारुल हुकूमत के लुग़वी मानी क्या होगा, हुकूमत का घर हो जाएगा। अब 32वां नंबर का सवाल देखें, एक सेकंड, 32वां नंबर में है कि दारुल हुकूमत का इस्तिलाही माना, आपने लुग़वी माना देखा हुकूमत का घर, लेकिन इस्तिलाही माना क्या है, इस्तिलाही माना मकाम, घर, हाकिम का सदर मकाम या फिर हुकूमत। दारुल हुकूमत का इस्तिलाही माना क्या होगा, हाकिम का सदर मकाम होगा, ठीक है। दारुल हुकूमत का इस्तिलाही माना हाकिम का सदर मकाम, लेकिन लुग़वी माना क्या हो जाएगा, हुकूमत का घर हो जाएगा। अब 33वां नंबर का सवाल, दारुल हुकूमत राजधानी को भी कहा जाता है। 33वां नंबर का सवाल है इत्र दान के मानी क्या है और ये कौन सा लफ्ज़ है। इत्र रखने का बर्तन मुरक्कब लफ्ज़, बर्तन मुफरद लफ्ज़, खुशबू मुफरद लफ्ज़, इतर मुफरद लफ्ज़। बताइए कौन सा दुरुस्त जवाब हो जाएगा, इतर दान, यानी इतर रखने का बर्तन और मुरक्कब लफ्ज़ है, क्योंकि इतर अलग लफ्ज़ है, दान अलग लफ्ज़ है, दोनों को एक जगह मिला दिया गया तो मुरक्कब बन गया, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा अलिफ, इतर रखने का बर्तन मुरक्कब। क्लियर है। अब आगे चलते हैं 34वां नंबर सवाल। 34वां नंबर में है कि हम उम्र का मानी बताइए। हम उम्र का मानी क्या होगा, एक उम्र का होना, बे उम्र, उम्र, दो उम्र होना। बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। तो हम उम्र का मानी हो जाएगा एक उम्र का होना, एक उम्र होना, ठीक है। दो आदमी जब एक साथ बैठे हुए तो कह सकते हैं कि भाई ये मेरा हम उम्र आदमी है, मतलब हम लोग दोनों एक ही उम्र के हैं। क्लियर है। अब 35वां नंबर का सवाल और ये आखिरी सवाल है, मफादात के मानी बताइए। मफादात के मानी बताना है। मफादात के मानी क्या है, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। ये मफादात के मानी है फ़ायदे। मफादात के मानी क्या है भाई, फ़ायदे। मफाद की जमा है मफादात और फ़ायदा की जमा है फ़ायदे। क्लियर है। तो नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि 1 से 35 सवालात, तकरीबन 35 सवालात पर ये छोटा सा वीडियो, आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर उर्दू सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए निहायत ही उम्दा है, क्योंकि ये चीदा चुनिदा और बिल्कुल पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी कंपटीशन के, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 हो या इसी तरीके से आपको जो है सक्षमता वगैरह की तैयारी या सीटेट वगैरह में इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से फिर एक बार दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप अभी भी मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर एंड